چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ایک بیماری نے، ایک مصیبت نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور لوگ اس بیماری کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے حکومت نے جو تدابیر کی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگ گھروں کے اندر بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور اللہ پاک کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کرنا عیب ہے، ظلم کرنا عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک بچہ خود محنت نہ کرے اور فیل ہو جائے اور اسے اعلان کیا جائے کہ تو فیل ہو گیا ہے، تو اب استاد نے ظلم کیا ہے یا بچے نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا؟ بچے نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وہ تو نتیجہ سنایا گیا، ظلم تو بچے نے خود کیا۔ اس لیے اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو بھی آفت آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ بندے کے اپنے کسی فعل کی وجہ سے آتی ہے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے آتی ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، گناہ تو ایک کرتا ہے اور عذاب کئی لوگوں پر آ جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا ایک ہوتا ہے، نافرمانی والا ایک ہوتا ہے، عذاب کی ذات میں کئی آ جاتے ہیں۔ فرمایا پیارے موسیٰ، یہ اس کا جواب میں کسی اور وقت دوں گا، مناسب وقت پر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے۔ انہیں نیند آ گئی۔ جب سونے لگے تو ایک چیونٹی نے پاؤں پر کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور جتنی چیونٹیاں تھیں ساری مار دی، اور بھی چڑھی ہوئی تھی۔ کاٹا کتنی نے تو مار ساری دی۔ آواز آئی، اے پیارے موسیٰ، کتنی چیونٹیوں نے کاٹا ہے؟ عرض کی یہ ایک چیونٹی نے۔ ماری کتنی ہے؟ ساری مار دی۔ میں کیا ہوں؟ وہ ہاتھ کے نیچے آ گئی ہیں۔ فرمایا اسی طرح گناہ ایک کرتا ہے اور عذاب کی ذات میں نیک بھی آ جاتے ہیں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ نوست ہوتی ہے اس خبیث کی، اس بدبخت کی نوست کی وجہ سے کئی لوگ عذاب کی ذات میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی آزمائش۔ اور دیکھیں وہ ملک کتنے پریشان ہیں، وہ کتنے ترقی پذیر تھے اور ترقی پر پہنچ چکے تھے، ٹیکنالوجی کس عروج پر تھی، اور ان کی جدت کا اندازہ کریں۔ ان کے موجودہ دور کے اندر عروج کا آپ حساب لگا لیں، کتنا عروج ہے اور کتنا ان پر ترقی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی تو وہ لوگ بے بس ہو گئے۔ جو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے، لوگ بے بس ہو جاتے ہیں۔ جب بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کے سارے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں۔ ایک ذریعہ ایسا ہے جس ذریعے سے وہ مصیبت ٹل سکتی ہے، وہ ذریعہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ کرے، رب کو منا لے۔ جب رب مان جائے گا تو مصیبت ختم ہو جائے گی۔